بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اسی وقت ذرہ اتار پھینکی جب ماں نے کہا کہ بیٹے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکلتے ہو اور ان عارضی چیزوں کا سہارا لیتے ہو۔ سر پر سفید رومال باندھ لیا اور ماں سے کہا، اماں جان، اب میرے جسم پر معمولی لباس ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹا اب میں خوش ہوں، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اس کے یہاں اسی لباس میں جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے تلوار سونت لی اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے، آخر زخموں سے چور چور ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کا یہ اولو العزم نواسا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا لخت جگر اپنے مولائے حقیقی سے جا ملا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر سن کر حجاج بن یوسف کو بڑی مسرت ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی لاش کو مقام ہجون میں سولی پر الٹا لٹکا دیا جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حجاج کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو نے میرے لخت جگر کی لاش کو دار پر کیوں لٹکایا؟ حجاج نے جواب میں کہلا بھیجا، میں لوگوں کو ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے انجام سے عبرت دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اسے پھر پیغام بھیجا کہ میرے بچے کی لاش میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں۔ تنگ دل حجاج نے صاف انکار کر دیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے 1-2 دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مقام ہجون سے گزر ہوا۔ ان کی لاش سولی پر لٹکتے دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو حبیب، السلام علیک، میں نے تم کو اس سیاست میں پڑھنے سے منع کیا تھا۔ تم نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے۔ شہادت کے تیسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ایک کنیز کے سہارے مقام ہجون تشریف لے گئیں۔ اتفاق سے اسی وقت حجاج بھی وہاں گشت کر رہا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے حجاج کی موجودگی کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا، کیا اس سوار کے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ حجاج نے کہا، وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھیں اور فرمایا، خدا کی قسم، وہ ملحد نہ تھا بلکہ نماز گزار، روزہ دار اور متقی تھا۔ حجاج نے جھلا کر کہا، بڑھیا، یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، میری عقل نہیں سٹھیا گئی، خدا کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم سفاق پیدا ہوگا۔ سو کذاب یعنی مختار بن ابو عبید ثقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا اور ظالم سفاق تو ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حجاج نے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی لاش کے نیچے کھڑے ہو کر ان کی تعریف کی ہے تو اس نے لاش کو اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا اور اسماء رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے کہلا بھیجا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو ورنہ چوٹی پکڑ کر گھسٹواؤں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، اس وقت تک نہ آؤں گی جب تک تو چوٹی پکڑ کر نہ گھسٹوائے گا۔ حجاج اب مجبور ہو کر خود حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور دل آزارانہ لہجے میں کہنے لگا، اے ذات النطاقین، سچ کہنا، خدا کے دشمن کا انجام کیسا ہوا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں، تو نے میری فرزند کی دنیا خراب کی ہے لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو میرے بیٹے کو تنزن ابن ذات النطاقین کہتا تھا، تو خدا کی قسم، میں ذات النطاقین ہوں، میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا توشہ دان
اپنے نطاق سے باندھا تھا، لیکن میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاق ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، سفاق کا دیکھنا باقی تھا، سو وہ تو ہے۔ حجاج اب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی بے باکانہ گفتگو سن کر سکتے میں آ گیا اور کان دبا کر وہاں سے چل دیا۔